اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیو دیکھنے والے مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائے تو اور بھی بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم سبق پڑھیں گے نورانی قاعدہ تختی نمبر 10، جزم و سکون۔ سب سے پہلے جزم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دال نما مڑی ہوئی شکل بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اور جزم کا کام کیا ہوتا ہے؟ جزم کا کام ہوتا ہے حروف کو ملانا۔ یہاں پر الف ہے، الف پر زبر ہے، اس کے بعد سین ہے، سین پر جزم ہے۔ اس پوری تختی میں اسی طرح پہلے متحرک حرف اس کے بعد جزم والا حرف لایا گیا ہے، تاکہ اس بات کو سیکھے کہ جزم والے حرف کو کس طرح اپنے ماقبل یعنی اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں اس تختی میں اس بات کو سکھایا گیا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ آخرت کا سرمایہ ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ انشاءاللہ روزانہ کا سبق سن لے، اپنے گھر والوں کو سنوائے، بہت فائدہ ہوگا، نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہمارے پاس پہلا حرف ہے الف، اس پر زبر ہے۔ الف کے بارے میں کئی دفعہ پچھلے اسباق میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ الف پر جب زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، یعنی پھر وہ الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف پر زبر آیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے بعد سین ہے، سین پر یہ دال نما مڑی ہوئی شکل، اس کو جزم کہتے ہیں۔ سین پر جزم ہے، اور سین کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دونوں دانتوں کا کنارہ، اور کچھ اس میں سامنے والے اوپر کے دونوں دانت بھی مل جائے تو سین ادا ہوتا ہے۔ یہ سین کا مخرج ہے۔ تمام حروف کے مخارج تختی نمبر 1 میں بیان ہو چکے ہیں، آپ تختی نمبر 1 سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور تمام حروف کے مخارج یاد کر سکتے ہیں۔ اور سین کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، اور ان دونوں میں فرق کریں گے کہ سین کو موٹا نہ پڑھا جائے اور صاد کو باریک نہ پڑھا جائے۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس۔ اگلا حرف دیکھیے، یہاں الف ہے، الف پر زبر ہے، بتلا چکے ہیں کہ الف پر زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ شین، شین کا مخرج زبان کا بیچ جب اپنے مقابل اوپر تالو سے ٹچ ہو جائے، مل جائے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے، یہ شین کا مخرج ہے۔ شین پر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے آتا ہے تو ہم شین اور حمزہ کو ملائیں گے۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ اگلا حرف دیکھیے، الف ہے، الف پر زبر ہے، اس کے بعد صاد ہے، صاد کا مخرج صاد، سین اور زا ان تینوں کا مخرج ایک ہے، یعنی زبان کی نوک اور سامنے والے نیچے کے دونوں دانتوں کا کنارہ، اور کچھ اس میں سامنے والے اوپر کے دونوں دانت بھی مل جائے تو صاد، سین اور زا ادا ہوتے ہیں، اور یہ ان تینوں کا مخرج ہے۔ حمزہ صاد زبر اف، اور صاد میں اس بات کا خیال رکھیے کہ صاد کو موٹا پڑھیں گے، یہ موٹا حروف ہیں۔ حمزہ صاد زبر اف، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس،
اس اس۔ اگلا حرف دیکھیے، الف پر زبر ہے، اس کے بعد ضاد ہے، ضاد پر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے آتا ہے تو ضاد اور حمزہ یہ آپس میں ملیں گے، حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زیر او، حمزہ ضاد پیش او، او او۔ ضاد کو موٹا پڑھیں گے، یہ موٹا حروف میں سے ہے تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اگلا حرف دیکھیے، الف پر زبر ہے، اس کے بعد طا ہے، طا پر جزم ہے، طا کا مخرج زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ سے ٹچ کریں گے، طا کو ادا کریں گے، حمزہ طا زبر اط، اور طا کی ادائیگی میں طا ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، یہاں بتلا چکے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہ جہاں بھی آ جائے جب ان پر وقف کیا جائے اور جب یہ ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ کریں گے، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر ایط، حمزہ طا پیش اط، اط ایط اوط۔ اگلا حرف دیکھیے، الف پر زبر، اس کے بعد ضا ہے، ضا پر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے آتا ہے، الف اور ضا کو ملائیں گے اور ضا کا مخرج زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے سے ٹچ کریں گے، ضا کو ادا کریں گے، حمزہ ضا زبر او، حمزہ ضا زیر اذ، حمزہ ضا پیش اذ، او اذ اوز۔ اب ان کو روا میں پڑھتے ہیں، اس اس اس، اش اش اش، اص اس اس، او اذ اذ، اط اط اط، او اذ اذ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اور تختی نمبر 10 یہاں مکمل ہوا۔ اگلا سبق تختی نمبر 11 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔